بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رادیو وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہنے کا مکمل واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موصل کے قریب نینوا وسطی کے مکینوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 6 سورتوں میں کیا، اور ایک پوری سورت یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 33 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی قوم بڑی سرکش تھی۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل پڑے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعا مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑی رکعت آمیز مناظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔
इस मछली ने मुंह खोलकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत निगल लिया और दरिया की गहराइयों में चली गई। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए और वहां अपने आप को जिंदा महसूस किया तो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला के हजूर गिड़गड़ाने लगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खूब तस्बीहात बयान की। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाकर आप अलैहिस्सलाम को गम से नजात अता फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 40 दिन के बाद मछली को हुक्म दिया कि दरिया के किनारे जाकर इन्हें अपने पेट से बाहर उगल दो। मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आप अलैहिस्सलाम को बाहर उगल दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वहाँ आप अलैहिस्सलाम पर कद्दू की बेल उगा दी। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और आप अलैहिस्सलाम का जिस्म नरम हो गया था। इसी हालत में अगर आप पर एक मक्खी भी बैठ जाती तो आप इस किताब ना ला सकते। कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े होने की वजह से साया घना होता है और इसके करीब मक्खी नहीं आती। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के लिए एक दूध देने वाली हरनी को पाबंद कर दिया। वो सुबह व शाम आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने आया करती थी, यहाँ तक कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और जब वापस कौम के पास आए तो देखा वो तमाम मुसलमान हो चुके थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप हर ऐब से पाक हैं, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी भी मामले में अल्लाह ताला से इन अल्फाज के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी दुआ कबूल फरमाते हैं।